بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر شوق اور محبت سے مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو مومن کا کوئی بھی ذکر، اس کی کوئی بھی محفل اور مجلس اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ محبت ذکر اور یاد کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں بات بات پہ اس کی بات کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جس کا جو پیشہ ہوتا ہے، جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے، آپ اس سے گفتگو کریں تو اسے مثال بھی دینی ہوگی تو اپنی فیلڈ کے مطابق مثالیں دے گا، چیزوں کو سمجھائے گا۔ کیوں کہ وہ دن رات انہی چیزوں میں رہتا ہے، انہی چیزوں کو سوچتا ہے، اسی میں پریکٹس کرتا ہے، ہر وقت یعنی وہ اسے یاد رہتا ہے۔ تو جب بھی بات کرے گا تو گھما پھرا کر اپنی اس فیلڈ، اس کام کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دے گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو میڈیکل کی بات، صحت کی بات، پرہیز کی بات، ایسی باتیں کرتا رہے گا۔ کسی مکینک کے ساتھ بیٹھیں تو وہ انجن کی بات، گاڑی کی بات، ٹائر کی بات مثال بھی دے گا، تو انسان کے جسم کی مثال بھی مشینری سے دے گا، کیونکہ وہ اسے ہی سوچتا ہے، اسی میں رہتا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو ہر بات میں اللہ کے محبوب کی بات ضرور کرے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ بندہ ہر وقت اپنے آقا کی یاد میں رہتا ہے، انہی کی سوچ میں رہتا ہے، انہی کے فکر میں رہتا ہے۔ تو وہ محفل اور وہ مجلس، وہ بات جو اللہ کے حبیب کے ذکر کے ساتھ مزین ہو جائے، کبھی بھی قیامت کے دن وہ مایوسی اور حسرت کا باعث نہیں ہوگی۔ وہ بیٹھک اور وہ محفل حسرت کا باعث ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے خالی ہو۔ ہر انسان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یعنی ہر مومن کے دل میں ان کی محبت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ محبت قائم رہے۔ تو پھر کیوں نہ آج میں آپ کے سامنے وہ طریقہ بیان کر دوں
کہ اس طریقے سے نہ صرف محبت قائم رہے گی بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جسے نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کی محبت میں ہی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لو، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لو، تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہی حضور کی محبت ہے، بلکہ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، کہ یہ نہ ہو تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمر کو اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، گھر بار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن عمر اپنی جان کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے، کیونکہ صحابی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ سرکار کے نام پر موت بھی قبول ہے، جان بھی قربان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہم یہ جہاں ان کے نام پر قربان بھی کر سکتے ہیں، یا صرف دعویٰ ہی ہے؟ تو دعویٰ محض دعویٰ نظر آتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اندر کی کیفیت ہوتی تھی وہی باہر بیان کرتے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، عمر اپنی جان کو آپ سے زیادہ محبوب دیکھ رہا ہے، میں یہ تو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تمام چیزوں سے تو مجھے محبوب ہیں، لیکن اپنی جان آپ سے زیادہ محبوب لگ رہی ہے۔ انہوں نے حضور کے سامنے یہ بیان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ طبیب کے پاس جب جاؤ تو مرض نہیں چھپاؤ، اگر مرض چھپاؤ گے تو علاج کیسے ہوگا؟ تو سیدنا عمر یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں محبوب ہوں، اپنے آپ کو آپ سے زیادہ پسند کرتا ہوں، بلکہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو عمر کا مرض ہے کہ اپنے آپ، اپنی جان آپ سے زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے۔ عمر یہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اس مرض کا علاج کر دیجئے۔ حضور نے سینے پر ہاتھ مارا، سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب عمر اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہے، مرض کو دور کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے تو محبت بڑھاتے چلے جاؤ۔ یہ کمال نسخہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، کہ محبت کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت تعلق ہے، محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس تعلق اور اس نسبت کو جتنا مضبوط کریں گے آپ، اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ محبت ہو اور ظاہر نہ ہو، کسی نے خوب کہا ہے کہ عشق اور مشک چھپتے نہیں ہیں۔ آپ مشک لگا کر بیٹھیں اور یہ کہیں کہ کسی کو خوشبو نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح مشک کی مہک نہیں چھپتی، اسی طرح عشق کی مہک بھی نہیں چھپتی، وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ وہ تو کمال درجے کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں آپ کسی کو دیکھ لیں، عشق مجازی میں پھنسا ہو، وہ پوری رات نہیں سوتا،
فون پر آج کل فون کا دور ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ، نامحرم سے باتیں کرنا، چیٹ کرنا، گفتگو کرنا، گناہ ناجائز و حرام، لیکن اس کی لذت اتنی ہے کہ آدمی اس سے باہر نہیں آتا، اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے، گھر والوں کے لان تان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جسے اللہ کے محبوب کی محبت نصیب ہو جائے وہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ وہ بھی نظر آتی ہے آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی چال چلن سے، آپ کے انداز سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھپ نہیں سکتی، جس طرح مشک نہیں چھپتا ایسے ہی عشق بھی نہیں چھپتا۔ تو وہ ایسا کیا ذریعہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے محبوب کی محبت بڑھتی چلی جائے؟ تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک کمال طریقہ اور آسان طریقہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کے احسانوں کا ہمیشہ گرویدہ رہتا ہے، ہمیشہ اپنے محسن کے احسان کو یاد کر کے اپنا احسان مند رہتا ہے، اس کی محبت میں رہتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان طریقہ بزرگوں نے بیان کیا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہر روز بڑھتی چلی جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرو کہ انہوں نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، ان احسان کو یاد کیجیے۔ آج دنیا میں کوئی ایک آدھ احسان کرے اور آدمی کا ضمیر زندہ ہو، آدمی نسلی ہو، تو وہ اس کا احسان نہیں بھولتا، یاد رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ضمیر ہی مردہ ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو احسان فراموش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کتنے احسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بے شمار ہیں، اسی لیے آپ کو محسن اعظم کہا جاتا ہے۔ احسان کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے، اور آپ کے احسان صرف مسلمانوں پر نہیں، مسلمانوں پر تو کمال درجے کے ہیں، آپ کے احسان کافروں پر بھی ہیں۔ آپ کے احسان صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی ہیں، جمادات پر بھی ہیں، نباتات پر بھی ہیں۔ آپ کے احسان صرف زمین والوں پر نہیں بلکہ آسمان والوں پر بھی ہے۔ آپ محسن اعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کا احسان اور آپ کی رحمت فقط ہم گنہگاروں پر نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں پر بھی ہے، انہیں بھی آپ کے احسان میں سے اور رحمت میں سے حصہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ ایمان ملا ان کے صدقے، حضور کی عطائیں اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہ قربان میں ان کی بخشش پر، کہ مطلب بھی زباں پہ آیا نہیں اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں۔ یہ سارے ان کے احسان ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایمان ملا ان کے صدقے اور قرآن ملا ان کے صدقے۔ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں ایمان پر پھر مرتب ہوتی ہیں۔ تو ایمان بھی تمہیں حضور کے صدقے میں ملا ہے، جس وجہ سے ساری اللہ کی نعمتیں بالخصوص اخروی نعمتیں آپ کو ملیں گی، تو جن کی وجہ سے ایمان ملا، قرآن ملا، اور شاعر آگے بڑھے اور کہا کہ رحمان ملا ان کے ذریعے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہمیں اللہ بھی ملا، آپ کے ذریعے سے۔ صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو بھی آپ کے ذریعے جانا ہے، ہمیں کیا معلوم رحمان کون تھا۔ تو ایک بندے کے لیے کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ دنیا میں اپنے رب کو پہچان لے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے،
یہ جو رحمت ہے کائنات میں، اس کا بھرم بھی تم سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں۔ آپ نے ہر آدمی کو سہارا دیا۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان پہ احسان بھی کیا تو جتلایا نہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے احسان کیے اور کبھی جتلایا بھی نہیں، ہمیشہ آپ کے در سے آنے والوں کو ملتا رہا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں، آپ کے بڑے اس کائنات پر، مسلمانوں پر نہیں فقط، پوری کائنات پر احسان ہے۔ اور اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو وجود بخشا ہے۔ آج آپ موجود ہیں نا، آج آپ دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز ہیں، آج لوگ آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، آپ نام اور شخصیتیں، اللہ نے آپ کو عروج دیا، صحت دی، تندرستی دی، عقل دی، سوچ و بچار کی طاقت دی، اولاد دی، مال و دولت دیا۔ یہ ساری نعمتیں تب ہیں نا جب آپ موجود ہیں۔ اگر آپ کا وجود ہی نہ ہوتا تو آپ کا منصب ہوتا، منصب بعد میں، ساری صفات بعد میں، ذات پہلے ہوتی ہے۔ اور آپ کو جو وجود اور ذات ملی ہے یہ بھی اللہ کے محبوب کا صدقہ ملا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں۔ امام زرقانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے الفاظ کو، اس مفہوم کو صحیح قرار دیا، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب کی رحمت اور احسان کا حصہ حضرت عیسیٰ کو بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ میرے محبوب محمد پر ایمان لے آؤ، اور وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اے عیسیٰ آپ اپنے امتیوں کو حکم دیں کہ جو آپ کا امتی میرے محبوب کو پائے تو وہ بھی ان پر ایمان لے آئے، وہ بھی ان پر ایمان لائے۔ فلولا محمد، یا اللہ یہ جو آئے نہیں ان پر ایمان لانے کا حکم ابھی سے دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اے عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو بنی آدم کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو آپ کا وجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، ان روایات کے بارے میں امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمِثْلُهُ لَا يُقَالْ رَأْيًا فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ، شرح زرقانی میں کہ آپ فرماتے ہیں اس طرح کی بات اپنی رائے سے نہیں کی جا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب، اور اس طرح کی بات کوئی اپنی رائے سے نہیں کر سکتا، عقل سے۔ عبداللہ بن عباس جو یہ بات کر رہے ہیں تو ضرور انہوں نے حضور سے سنا ہوگا، لہٰذا ان کا یہ قول مرفوع کے درجے میں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کا اپنا وجود ہی، تو اگر محبت حضور کی بڑھانی اور یقیناً بڑھانی ہے کہ یہی ایمان ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی مومن کی شان ہے،
تو پھر اتنا یاد کریں کہ ہمارا وجود ہی حضور کے صدقے میں ہے، ہماری ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعزاز بخشے ہیں یا رسول اللہ، یہ اعزاز ہی آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے لولاک کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا ہے، کہ لولاک یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ نے آپ کے سر پر سجا دیا ہے۔ اور آپ کی تعریف کے لیے یا رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن نے کہیں آپ کو طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المزمل اور کہیں یا ایھا المدثر سے یاد کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی تعریف کے لیے اتنے القاب جو قرآن میں موجود ہیں، یہی کافی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ مالک کہوں، کیا کہوں آپ کو، میں تو القاب دے دے کر حیران ہو رہا ہوں، مجھ سے بات نہیں بن رہی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ رضا اپنی نعت کو اس پر مکمل کر رہا ہے کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ آپ خالق کے بعد سب کے مالک ہیں، سب کے آقا ہیں، سب پر اللہ نے آپ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کریم نے آپ کو وہ مقامات عطا فرمائے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور ہماری جان ہی حضور کے صدقے میں۔ تو کتنا بڑا یہ احسان آپ کے صدقے میں اللہ کریم نے ہم پر فرمایا ہے۔ اور دوسرا ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اب جس کے اتنے احسانات ہوں، ان کی ولادت ہو، ان کے آنے کا ذکر ہو، تو مومن خوش نہیں ہوگا؟ بتائیے خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ اب خوشی کے انداز مختلف ہیں، ہر وہ انداز جس سے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی وہ جائز ہے، اور شریعت جس سے روکتی ہے وہ نہیں کرنا۔ اب فَلْيَفْرَحُوا والی آیت پر بعض لوگوں کے اعتراضات نظر سے گزرے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب ان سے کہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ تو ہم خوشی مناتے ہیں، تو اس خوشی سے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہا ہے خوشی مناؤ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھائی پھر آپ خوش ہو جاؤ، خوش تو ہو جاؤ کم سے کم کہ ہمارے محبوب جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا، کائنات کی تمام نعمتیں دی، یہ قرآن، یہ ایمان، بلکہ خود اللہ کی ذات کی معرفت آپ کو نصیب ہوئی، وہ آئے، بچہ آئے، اس کی خوشی ہر سال، ختم بخاری ہو اس کی خوشی ہر سال، لیکن جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا وہ آئے اور آپ خوشی کا اظہار نہ کریں، اس خوشی کو بدعت کہیں، بتائیے کہ یہ کون سے ایمان کا تقاضا ہے، یہ کون سی محبت کا نتیجہ ہے؟ تو محبت جیسے میں نے کہا عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے، محبت بھی آئے تو اس کا اظہار ضرور ہوتا ہے، اسی طریقے سے بغض اور عداوت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو فضل بھی فرمایا ہے اور رحمت بھی فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب انسانی زندگی میں آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ارواح میں تھے
پھر عالم ارواح کے بعد انسانی زندگی میں تشریف لائے، پھر عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد عالم حشر آخرت کی زندگی۔ ہم ان 4 مراحل سے گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گئے، دنیا کے بعد کا عالم برزخ ہے، برزخ کے بعد کا عالم آخرت ہے، اور حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے رحمت تھے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں بھی حضور ہمارے لیے رحمت ہے، اور عالم آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں، آدم علیہ السلام کو عالم دنیا میں بھیجا گیا۔ جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ آپ عالم ارواح میں رہتے ہوئے بھی آپ کی رحمت عالم ارواح میں بھی اور عالم دنیا میں بھی برس رہی ہے۔ تو نبیوں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ یہودی اور نصارہ جب انہوں نے اپنی کتابوں میں توریت اور انجیل میں نشانیاں پڑھی تو یہ سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی بڑی عظمت والے ہیں، جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی رہی۔ تو یہود و نصارہ جب انہیں کوئی سخت معاملہ پیش آتا، کہیں فتح نہ مل رہی ہوتی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ یہودی اور نصارہ بھی حضور کے آنے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا تھا۔ تو آپ عالم ارواح میں ابھی آئے نہیں، لیکن اللہ نے اس عالم میں بھی آپ کو رحمت للعالمین کی شان نصیب فرمائی۔ پھر آپ جب دنیا میں تشریف لائے، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس طرح اللہ کریم نے مومنوں کو بلکہ کافروں کو، نہ صرف اس عالم کو بلکہ ہر عالم کو نصیب فرمائی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کو بیان کیا۔ امام رازی کی چند عبارات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں، یعنی یہ جو میں نے ابھی تک کی باتیں کی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بریلوی نہیں تھے نا، بلکہ یہ عقیدہ کسی ایک گروہ کا نہیں، یہ عقیدہ تو جماعت اہل سنت کا ہے، اور جماعت اہل سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے تمام علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین جو بھی آتے گئے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ وقت میں ان کی عبارتیں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں الا رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ انہ علیہ السلام کان رحمتا فی الدین والدنیا، حضور دین میں بھی رحمت ہے اور دنیا میں بھی رحمت ہے۔ واما فی الدین، کہتے دین میں کیسے رحمت ہے؟ فلأنہ علیہ السلام بعث والناس فی جاہلیت وضلالہ واہل الکتابین کانوا فی حیرۃ من امر دینہم لطول مکسہم وانقطاع تواترہم ووقوع الاختلاف فی کتبہم فبعث اللہ محمدا حین لم یکن لطالب الحق سبیل الی الفوز والصواب فدعاہم الی الحق
وبين لهم سبيل الصواب وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من كان همته طلب الحق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار وكان التوفيق قرينا له۔ آپ فرماتے ہیں دین میں رحمت اس طرح ہے کہ جب آپ کو اللہ نے مبعوث کیا ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی اور گمراہی تھی۔ جن کے پاس کتاب تھی وہ بھی حیرت اور پریشانی میں مبتلا تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کے درمیان کا جو وقفہ ہے جس میں نبی نہیں آئے 600 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے، تو جن کے پاس کتاب تھی وہ بھی پریشان تھے، کتاب میں تحریفیں ہو چکی تھی، نبی کوئی آ نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے طالب حق کو حق کے ساتھ ملا دیا، آپ نے کامیابی کا رستہ دکھا دیا۔ تو بتائیے دین میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے حلال اور حرام کو ظاہر فرما دیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے دلوں سے تکبر کو نکال دیا، اللہ کی محبت کو ڈال دیا۔ اور وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں آپ رحمت ہیں اس طرح کہ تخلصوا بسببه من کثیر من الذل والقتال والحروب۔ مختصر کروں، ٹائم کم ہے، آپ فرماتے ہیں جھگڑے تھے، لڑائیاں تھی، خاندانی قتل و غارت گری ہو رہی تھی، حضور آئے اور حضور نے آ کر لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، حضور نے ان کی دنیا میں رحمت ہی رحمت کر دی، آپ دنیا میں ان کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ پھر آپ نے ایک اعتراض کیا، پھر اس کا جواب دیا، اس کا وقت نہیں۔ دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں ان کل نبی قبل نبینا، کہتے دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی سے پہلے ہر نبی اذا کذبہ قومہ، جب اس نبی کی قوم نے انہیں جھٹلایا، جس نبی کی قوم نے ہمارے نبی سے پہلے اس نبی کو جھٹلایا، اہلک اللہ المکذبین بالخسف والمسخ والغرق، اللہ نے اس قوم کے چہروں کو بگاڑ دیا، انہیں زمین میں دھسا دیا، انہیں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَخَّرَ عَذَابَ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَنَا إِلَى الْمَوْتِ وَإِلَى الْقِيَامَةِ، لیکن قربان جائیے حضور رحمت للعالمین کے کہ جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اللہ نے ان کے چہروں کو نہیں بدلا، اللہ نے انہیں مسک اور خسف کا عذاب نہیں دیا، اللہ نے انہیں غرق نہیں کیا، انہیں قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو کافروں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے کہ دنیا میں ان کا عذاب عجلت کے بجائے تاخیر سے اللہ نے مقرر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور دنیا میں مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ دنیا میں تو انہیں رحمت نصیب ہوئی نا، اب آخرت تو ہے ہی پھر حساب کا دن، اس دن انہیں ضرور حساب لیا جائے گا۔ کہتے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، امام راضی کہتے اللہ نے فرمایا محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ اس دنیا میں ہوں اور دنیا میں عذاب کو بھیج دے، انہیں عذاب دے دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، تو عذاب بھی آپ کی وجہ سے ہم نے مؤخر کر دیا۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال خلق عطا کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ نے مشرکوں کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا مشرکوں کے لیے بد دعا کرو سوائے چند ایک مقام پہ ملتی ہے، تو آپ فرماتے انما بعثت رحمتاً ولم ابعث عذاباً، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب بنا کر نہیں بھیجا۔ مشرکوں کے لیے آپ فرماتے مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، بس آخری روایت،
انما انا بشرن اغضب کما یغضب البشر، آپ نے فرمایا مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے ایک انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن فَأَيُّمَا رَجُلٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ اگر میں کسی انسان کے لیے بد دعا کروں، اسے برا بھلا کہوں، اس سے رحمت سے محرومی کی دعا کروں، تو یا اللہ ویسا نہ کرنا، اس کے الٹ فرما دینا، اسے قیامت کے دن اسے رحمت عطا فرما دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا بھی کروں تو یا اللہ تو اسے دعا میں قبول فرما لینا۔ آپ بتائیے اور اس سے بڑا رحمت للعالمین اور کون ہوگا؟ اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور کون سی ہوگی؟ تو اللہ نے اتنی کمال رحمت ہمیں عطا فرمائی، ہمارا حق ہے کہ ان کے آنے کی خوشی کریں، ان کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن خوشی کا انداز ایسا نہ ہو کہ دوسرے پریشان ہو، ایسا نہ ہو جو شریعت سے ہٹ کر ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے کمال رحمت ہمیں نصیب فرما دی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اگر موقع میسر ہوا تو اگلے جمعے میں اس کو شامل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔